مصطفیٰ سے محفوظ چند جملوں سے کروں گا، جس میں مخلوقہ کائنات کے ارشاد فرما رہی ہے سب تعریف اللہ کی، اللہ کے لیے اس کے انعام پر شکر ہے، اس کے الہام پر بے طلب نعمتیں، مکمل نعمتیں، شمار سے بالا تر احسانات۔ اللہ وہ ہے آنکھ سے جس کی روز، زبان سے جس کی تعریف اور خیال سے جس کی کیفیت کو بیان کرنا محال ہے۔ اللہ نے ایمان کو شرک سے تطہیر، نماز کو غرور سے پاکیزگی، روزے کو دین کا اخلاص، حج کو دین کی تقویت، عدل کو بندوں کا نظم، ہماری اطاعت کو امت کا نظام، اور ہماری امامت کو امت کے لیے تفرقہ سے پناہ گاہ قرار دیا۔ بے شک بے شک۔ اصال ثواب کی مجلس برادر عزیز فیصل بلوچ کی والدہ گرامی اور جمادی الثانی کے آخری ایام ہیں، گویا ایام فاطمیہ کا ایک تسلسل ہے، اور اس کے بعد کیونکہ ایک جنازے کا اہتمام ہے انتہائی اختصار کے ساتھ، اگرچہ جس سرزی میں سفر کر کے آیا تھا میرے ذہن میں کچھ مطالب تھے کہ جو 40 منٹ تک آپ کے اذان میں پہنچانے تھے، لیکن آپ کیونکہ حکم ہوا ہے کوشش کروں گا کہ 20-25 منٹ میں آپ کی عزت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی توجہ کے اظہار کے لیے کفا واضح بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اس سے قبل کہ سیدہ کونین کی بارگاہ میں کچھ جملے بیان کروں، ایک مومنہ مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، تو سیدہ کونین کے ذکر کی سعادت حاصل کرنے سے پہلے لفظوں کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں، اس سے پہلے اپنے چند اشعار کا سہارا لے کر بارگاہ سیدہ کونین میں مل کے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کر لیں درود پاک سے۔ آب کوثر سے اس دہن کو میں دھو کے شان بدور لکھوں، آب کوثر سے اس دہن کو میں دھو کے شان بدور لکھوں، ولا کے دھاگے میں آیتوں کو پیرو کے شان بدور لکھوں۔ دہلیز زہرا پہ سر جھکا کے سخن کی ان سے خیرات مانگوں، دہلیز زہرا پہ سر جھکا کے سخن کی ان سے خیرات مانگوں، پھر اپنے دامن کو آنسوؤں سے بھگو کے شان بطول لکھوں۔ اور ایک اور قطع اور اس کے بعد چند مطالب اور آپ کی زحمات کو انشاءاللہ ذکر مصائب کے چند جملوں کے ساتھ اختتام پذیر کہ ہر طور ہر جہت سے عرفہ ہے فاطمہ، ہر طور ہر جہت سے عرفہ ہے فاطمہ، عرفان حق ہے منزل رستہ ہے فاطمہ، اور دنیا معرفت میں یکتا ہے فاطمہ، عصمت کی رفتوں میں تنہا ہے فاطمہ، اور زہرا شعور علم و عمل کا نصاب ہے، زہرا شعور علم و عمل کا نصاب ہے، بی بی یہی تو جزو رسالت معاب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد رول محمد بلندر وہ باعظمت خاتون جن کو عالمین کے رسول نے بیضعت منی کہا۔ ہم میں سے اکثر یہاں نوجوانوں کو چھوڑ کے زندگی کے اس حصے میں ہیں کہ گھروں میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ہر باپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہوتا ہے، اپنی آنکھوں کا نور کہے گا باپ اپنی بیٹی کو، اپنے دل کا سرور کہے گا
बाप अपनी बेटी को अपनी शफकतों मोहब्बतों का महवर कहेगा, बाप अपनी बेटी को कायनात आलम में आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी को मोहब्बतों का मरकज बनाते हुए ये नहीं कहा कि ऐ मेरी बेटी तू मेरी माँ है। कायनात आलम में फकत जनाबे सैयदा कौनैन ऐसी बेटी है कि बाप ये कह रहा है, ऐ फातिमा तू उम्मे अबिया है। माशाअल्लाह। मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदर सलावत। आज कुछ बेटों की माँ का रस्में चेहरों में है ना, जरा उन बेटों से पूछिए, फैसल भाई से पूछिए कि माँ के जाने के बाद उनकी जिंदगी में कितना खला पैदा हुआ है और कितनी अजमत है माँ की कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का पैमाना बताना चाहा तो माँ की मोहब्बत को पैमाना बनाया। कहा 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता हूँ ऐ बंदे, मैं तुम्हें 70 माओं से भी ज्यादा। लेकिन पैमाना कौन कराता रहा है? माँ। तो आलमीन के रसूल ने जिस बेटी को अपनी माँ कहा है, अंदाजा लगाइए कि आलमीन के रसूल के कल्ब को जनाब ज़हरा से कितना सुकून मुयस्सर था। मैं इन अय्याम फातिमिया में बहुत सादत मिली जनाब सैयदा की सीरत पे गुफ्तगू करने की। मैंने कहा, मैंने एक तालिब इल्म की हैसियत से ये सोचा कि आलमीन के रसूल ने बेज़त मिन्नी भी कहा, फिर उम्मे अभी हाँ कहने का मकसद क्या था, तो जो मैं समझा हूँ आलमीन के रसूल को इस यतीम अब्दुल्ला को ज़हराए मर्ज़िया ने इस कदर सुकून अता किया कि जिस सुकून का नेमल बदल माँ के अलावा कोई नहीं। और ज़हरा किस किस मकाम पे अपने बाप को माँ की शफ़क़त अता नहीं कर रही, माँ की मोहब्बत अता नहीं कर रही। तो अज़ीज़ान मोहतरम सामीन अज़ीज़ वक़ार, ज़हरा मर्ज़िया कितनी अजीम खातून, बीबी के कम से कम 14 ऐसे एजाज हैं कि कायनात आलम में किसी और को मुयस्सर नहीं। उनमें से चंद मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। ये वो मुअज़्ज़मा हैं कि कायनात आलम में ये पहला जोड़ा है, ये पहले मियाँ बीवी हैं कि शौहर भी मासूम और ज़ौजा भी मासूम है, बेटे भी मासूम। कायनात आलम में इतनी अज़मत किसी को नहीं। माँ मलिकतुल अरब है जनाब सैयदा कौनैन की, लेकिन जिंदगी किस अंदाज में गुजर रही है? तंग दस्ती में जिंदगी। बाप मुख्तार कायनात है, लेकिन बाप के इख्तियारात को इस्तेमाल करती हुई ज़हरा नजर नहीं आती। आप सुनते रहते हो उलमाए कराम से कि खुद घर की चक्की पीस कर आटा पीस कर बच्चों को खिला रही है, लेकिन ये भी है अज़मत सैयदा कौनैन कि चक्की का दस्ता हाथ में है और साथ साथ कुरान की तिलावत है। और ये तो वो अज़वात मुक़द्दसात हैं कि जब ज़िक्र इलाही में महव हूँ तो कायनात का कोई और मामला इन्हें ज़िक्र इलाही से अलग नहीं कर सकता। जनाब सैयदा चक्की चला रही होती, कुरान की तिलावत कर रही होती
اور محو اتنی ہوتی ہیں اللہ کے ذکر میں کہ چکی کے دستے کو ہاتھ سے چھوڑ دیتی، لیکن اللہ نے عظمت سیدہ کونین کہ وہ چکی چلتی رہتی، ہاتھ نہیں ہے زہرا کا چکی کے دستے پہ، تو اس چکی کو چلانے والے کون ہیں؟ ملائکہ ہیں۔ یہ ہے عظمت سیدہ کونین۔ اور یہ وہ بی بی ہیں کہ مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہیں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، ہماری جدہ جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تو مصلی سے لے کر عرش تک نور ساتے ہیں۔ یہ ہے مقام جناب سیدہ۔ خواتین کو اپنا مقام بتایا۔ جب عالمین کے رسول نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ عورتوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ جناب سلیمان دوڑتے ہوئے دروازہ زہرا پہ آئے، دکل باب کیا، مخدومہ کائنات دروازے کے اندر آئیں، دروازے کے پیچھے آئیں، سلام عرض کیا جناب سیدہ کو۔ جناب سلیمان نے پوچھا چچا جان کیسے آنا ہوا؟ کہا ہے زہرا آپ کے بابا نے ایک سوال پوچھا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، میں جانتا ہوں کہ اس کا جواب آپ کے پاس ہوگا۔ کہا بولیے۔ کہا آپ کے والد گرامی نے پوچھا ہے کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، کوئی صحابی جواب نہیں دے سکا۔ سیدہ کونین نے بلا تعمل یہ ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم کو دیکھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ مقام ہے جناب سیدہ عظمت کونین۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، بلند تر صلوات۔ عورت کا مقام بتا دیا سیدہ کونین۔ اور عبادت الہی میں کتنی منہمک ہے، سنیں گے جملہ سیدہ کونین کا؟ ہم فرائض کی ادائیگی میں اپنے آپ کو کس قدر منہمک پاتے ہیں۔ سیدہ کونین اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں، ہمارے الہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ فاطمہ اپنے ذوق کے سجدہ کو پورا نہیں کر سکتی۔